بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 میں ہمارے پاس اخلاقی کہانیاں ہیں۔ آئیں ہم غار کا پتھر پڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ 3 آدمی کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ ایسا کٹھن اور دشوار گزار تھا کہ کہیں ریگستان میں سے گزر ہوتا، کہیں جھاڑیوں کا جنگل آ جاتا اور کہیں پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تینوں مسافر پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے کہ یکایک طوفانی آندھی آ گئی۔ انہیں اور تو کچھ نہ سوجا، سامنے ایک غار نظر آیا۔ وہ اس خوفناک طوفان سے بچنے کے لیے اسی غار میں جا گھسے۔ آندھی چلتی رہی، بارش اور اولے برستے رہے اور وہ تینوں سہمے ہوئے اس منظر کو دیکھتے رہے۔ وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ الہی اس طوفان سے نجات دلا۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تو وہ سخت گھبرائے۔ پتھر ہٹانے کے لیے تینوں نے مل کر زور لگایا، مگر وہ اتنا بھاری تھا کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ سرکا۔ غار سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تینوں مسافر مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک مسافر بولا، دوستو، اپنے اپنے نیک اور اچھے کاموں کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ایک مسافر بولا، پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں۔ میں نے حرام کا لقمہ نہ کبھی خود کھایا ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلایا ہے۔ خدایا، اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا کر ہمیں موت کے منہ سے نکال۔ پتھر ذرا سا سرکا اور باہر سے روشنی کی ہلکی سی لکیر نظر آنے لگی۔ دوسرا مسافر بولا، اے خدا، تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی ہے، سائل کو اپنے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں پھیرا۔ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں ہلاکت سے نجات بخش۔ پتھر اور ذرا سا سرک گیا، مگر ابھی بھی اتنی جگہ خالی نہ ہوئی تھی کہ اس میں سے آدمی باہر نکل سکیں۔ تیسرے مسافر نے کہا، الہی، تو جانتا ہے کہ میں سارا دن اپنی بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں اور وہ دودھ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں۔ اگر میرا یہ کام تجھ کو پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ یوں ہی دعا ختم ہوئی، پتھر لڑکھا اور نیچے جا گرا اور غار کا منہ کھل گیا۔ اس وقت آندھی اور بارش کا طوفان بھی ختم ہو چکا تھا۔ تینوں مسافروں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غار سے باہر نکل کر اپنے اپنے راستے پر چل دیے۔ رعایا سے محبت۔ یہ دوسری کہانی ہے۔ ایک راجپوت سپاہی کے بھائی بابر کی فوجوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ایک راجپوت سپاہی کے بھائی بابر کی فوجوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ وہ بابر سے اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس ارادے سے وہ آگرہ گیا۔ بابر بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ وہ اکثر آگرہ کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں اس خیال سے پھرتا رہتا تھا کہ رعایا میں سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کی مدد کرے۔ ایک دن وہ راجپوت سپاہی بابر کی تلاش میں سڑک پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک بازار میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہاتھی زنجیر کو توڑ کر بھاگ نکلا ہے۔ ایک عورت اپنا ننھا بچہ گود میں لیے جا رہی تھی۔ ہاتھی سے جو ڈری تو بچہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر آ گرا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بچے کو کیوں کر بچائے۔ ہاتھی بڑھا چلا آ رہا تھا اور قریب تھا کہ بچے کو پاؤں میں روند ڈالے۔ وہ بہت چیخی چلائی، لوگوں کی منتیں کی کہ بچے کی جان بچائیں، لیکن کوئی آگے نہ بڑھتا تھا۔ یکایک ایک لمبے قد کا نوجوان آگے بڑھا اور لپک کر بچے کو اٹھا لیا۔ ہاتھی نے نوجوان کو پٹک دینے کے لیے اپنی سونڈ گھمائی، لیکن وہ کود کر صاف بچ گیا۔ یہ بابر تھا۔ بچے کو اس نے ماں کے حوالے کیا۔ پاس ہی وہ راجپوت سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے شاہی نشان دیکھ کر بابر کو پہچان لیا۔ بابر کی بہادری اور نیک دلی کا راجپوت سپاہی کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ آگے بڑھ کر بابر کے قدموں میں گر پڑا، اپنا خنجر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور صاف صاف بتا دیا کہ میں یہاں آپ کی جان لینے کے لیے آیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔
بابر مسکرایا اور راجپوت سپاہی کو گلے لگا لیا۔ سپاہی کی سچی بات سے بابر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔